الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم سامعین کرام واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے ہم سب کا مالک ہے کل کائنات کا بنانے والا کل کائنات کا نظام چلانے والا ہر قسم کی مخلوق اسی کی بنائی ہوئی وہ سب کا خالق اور سب کا مالک ہے اسی نے اسی انسان کو پیدا کیا انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرمایا کہ یہ انسان مجھے بڑا محبوب ہے محبت کب تک رہے گی جب تک یہ اللہ کا حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لاتا رہے گا اگر یہ اللہ کا حکم مان رہا ہے نبی کا طریقہ اپنا رہا ہے تو یہ اللہ کا محبوب ہے اور اگر یہ اللہ کا حکم نہیں بجا لا رہا نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں نہیں لے کر آ رہا تو فرمایا اولئک کالانعام یہ تو چوپایوں کی طرح ہے بل ہم اضل بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس انسان کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے اس انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا یہ سلسلہ چلتے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں
کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہر نبی نے آ کے یہی پیغام دیا کہ اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، مجھے مان لو، میری مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ایک مشعل راہ کتاب نازل فرمائی، ہدایت کا ذریعہ ایک کتاب نازل فرمائی۔ اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف لوگوں کا ذکر فرمایا، اپنے محبوب بندوں کا ذکر بھی فرمایا، اپنے مبغوض بندوں کا ذکر بھی فرمایا، ان لوگوں کا ذکر بھی فرمایا جن پر اللہ نے اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا، اور ان لوگوں کا ذکر بھی فرمایا جن پر اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں عذاب مسلط کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کی خصلتوں اور عادات کو بھی ذکر فرمایا، اور برے لوگوں کو بھی ذکر فرمایا، اور ان کی برائیوں کو بھی کھول کھول کر بیان فرمایا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ نیک لوگوں کی پہچان ہو جائے، نیک لوگوں کی صفات معلوم ہو جائے، انسان اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ برے لوگ معلوم ہو جائیں، برے لوگوں کی صفات معلوم ہو جائیں، انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے۔ آج ہمارا مقصد الٹ ہو چکا، ہم اولیاء اللہ کی شان بھی بیان کریں گے، صحابہ کی شان بھی بیان کریں گے، انبیاء علیہ السلام کی شان بھی بیان فرمائیں گے، لیکن ہوگا کیا کہ جو صفات، جو اچھائیاں، جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں، کبھی ان کو اپنانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے علماء کے ذریعے سے جو برے لوگوں کا ذکر فرمایا اور ان کی صفات کو ذکر فرمایا، ہم بیان تو کرتے ہیں کہ یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے، اس کی یہ عادت بھی بری ہے، یہ عمل بھی اس کا برا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس سے بچائیں گے نہیں، تو ہم تو اپنا مقصد زندگی کھو بیٹھے ہیں۔ مقصد زندگی یہی ہونا چاہیے کہ جو صفات، جو اچھائیاں ہمیں قرآن نے بتلائی ہیں نیک لوگوں کی، ہم ان صفات کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کریں، ان صفات کو اپنائیں، اور جو بری عادات ہیں، جو اللہ رب العزت کی نگاہ میں انسان کو گرا دینے والی ہیں، ان سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ جب ہم قرآن کی ابتدا کرتے ہیں، پہلا پارہ کھولتے ہیں، پہلے پارے کے اندر، پہلے صفحے کے اندر سے اللہ رب العزت نے 3 قسم کے انسانوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یہ قرآن بعد میں پڑھا جائے گا، قرآن کا ذکر بعد میں ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ ایک وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اللہ رب العزت کی ذات پہ ایمان لے آنے والے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ کہ جو کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ان کا ایمان ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، فرمایا یہ لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہ لوگ راہ راست پر ہیں، یہ کامیاب راستے پر چلنے والے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے، ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے، آپ ان کو اللہ رب العزت کا پیغام سنائیں یا نہ سنائیں، ان کے لیے برابر ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، فرمایا ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، کانوں پہ پردہ پڑ چکا ہے، ان کے آنکھوں پہ پردہ پڑ چکا ہے، یہ اب ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کے لیے کل قیامت کے دن وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دردناک عذاب ہوگا۔ اب ایک تیسرا گروہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ
وما هم بمؤمنین۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو زبان سے تو اقرار کرتا ہے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے ہیں، ہم قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وما هم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا ایک وہ جو بالکل اظہار ایمان کرتے ہاں جی ہم کامل ایمان والے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے کفر کا اظہار کرتے کہ ہم کافر ہیں، ہم نہیں مانتے، اور تیسرا گروہ اللہ نے وہ ذکر فرمایا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صاحب ایمان ہیں، ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کی ایمان کی حقیقت اللہ رب العزت کے ہاں کیا ہے کہ وہ بے ایمان ہے، ایمان نہیں لاتے۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ منافق۔ پہلے لوگوں کو ایمان والا کہا جاتا ہے، مومن کہا جاتا ہے، دوسرے کو کافر کہا جاتا ہے، اور تیسری صف کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر منافق کا نام دیا ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ اور منافق کے متعلق فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق لوگ جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہوگا، جو سب سے نیچی جگہ ہوگی، یہ منافق لوگوں کا ٹھکانہ وہاں پر ہوگا۔ اب منافق لوگ ایک تو ہے عقیدے کے اعتبار سے منافق، اور ایک ہوتا ہے عملی طور پر منافق، یعنی عقیدہ تو اس کا ایمان والا ہے لیکن اس کا عمل منافقوں والا ہے۔ عقیدہ ایمان والوں کا، عمل منافقوں کا۔ تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت نے اور انبیاء علماء کرام فرماتے کہ یہ شخص اگرچہ عقیدتاً یہ منافق نہیں ہے، عقیدتاً یہ کافر نہیں ہے، لیکن عملی طور پر یہ منافق ہے کہ اس کا کردار جو ہے، اس کا طرز زندگی جو ہے وہ منافقوں والا ہے۔ اس سے بھی انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اب یہ منافق لوگ ہیں کون جو عملی طور پر منافق ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر کثرت سے ایسے لوگوں کی نشانیاں بتلائی ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ نشانی پائی جائے گی سمجھ جاؤ کہ وہ منافق ہے، اگرچہ وہ اپنے ایمان کا اظہار بھی کرے کہ میں ایمان والا ہوں، میں مومن ہوں، لیکن اس کی یہ حرکت، اس کا یہ عمل بتلا رہا ہے کہ یہ ایمان والا نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ عقیدتاً کے اعتبار سے تو وہ ایمان والا ہے، اس کے ایمان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، لیکن عملی طور پر یہ بندہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ ایک آیت آپ کے سامنے سورہ توبہ کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافق، اس کا تعلق منافق کے ساتھ ہوگا، منافق کی دوستی یہ منافق کے ساتھ ہوگی، منافق کا اٹھنا بیٹھنا یہ منافق کے ساتھ ہوگا، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوگا۔ یہ تو منافق کے متعلق فرمایا۔ اب آگے فرمایا کہ ان کی نشانیاں کیا ہیں، منافق کی نشانی کیا ہے؟ سب سے پہلی نشانی اللہ رب العزت نے جو قرآن میں ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ یأمرون بالمنکر، ایمان والے کے متعلق کیا فرمایا؟ یأمرون بالمعروف، جو ایمان والے ہیں وہ دعوت کس چیز کی دیتے ہیں؟ نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ اور جو منافق لوگ ہیں یأمرون بالمنکر، یہ فحاشی کی دعوت دیتے ہیں، منکرات کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ حکم کس چیز کا دیتے ہیں کہ دنیا کے اندر فحاشی پھیل جائے۔ آج ہم ایمان والے ہیں ملک پاکستان کے اندر، جس کا نام بھی جمہوریت اسلامیہ پاکستان، یعنی وہ مملکت جو دنیا کے اندر وجود میں آیا، اسلام کے نام پہ وجود میں آیا، اسی ملک کے اندر فحاشی کا دورہ ہے یا نہیں ہے؟ ہماری ماچس کی ڈیبیا سے لے کے جو بڑے بڑے کمپنیاں ہیں، سب کے اشتہارات پر اگر تصویر آتی ہے تو وہ عورت ذات کی آتی ہے۔ کس کی آتی ہے؟ عورت ذات کی، جبکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر فحاشی پھیلے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو ایمان والوں کے اندر فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں،
آج ہمارا اخبار دیکھنے فحاشی پر مبنی، آج ہمارا ٹی وی دیکھنے فحاشی پر مبنی، آج ہمارے گیمز دیکھنے وہ فحاشی پر مبنی، جس طرف نگاہ اٹھائیں گے فحاشی ہی فحاشی نظر آئے گی۔ ہم زبان سے تو اقرار ایمان والا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے تمہارا یہ کردار ایمان والوں کا نہیں ہے، تمہارا یہ کردار منافقوں والا ہے کہ زبان سے اقرار تو ایمان کر رہے ہو لیکن عملی طور پر تم منافقوں کا طرز عمل بتلا رہے ہو۔ منافق یہ چاہتا ہے یأمرون بالمنکر، وہ فحاشی کی دعوت دیتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا عالم کے اندر فحاشی ہی فحاشی ہو جائے۔ آپ کہیں بھی کسی موقع پر بھی جو ہے وہ حیا کی دعوت دیکھ لیں، دعوت دے کے دیکھ لیں کہ بھی حیا کے اندر یہ اللہ رب العزت نے فضائل رکھی ہیں، تو فوراً جواب کیا ملے گا؟ بھئی حیا تو آنکھوں کی ہوتی ہے، آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، دل میں حیا ہونی چاہیے۔ یہ جو اگر بے حیائی ہو رہی تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، نہیں بھئی حیا ازواج مطہرات سے بڑھ کر کسی میں حیا ہو نہیں سکتی۔ ازواج مطہرات جو ہم سب کی مائیں ہیں، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، صحابہ اکرام جیسا ایمان اللہ رب العزت نے صحابہ کے بعد کسی کو نہیں عطا فرمایا، جیسا ایمان صحابہ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا ایسا ایمان تھا، ایسا ایمان تھا۔ اور میں اگر ایک صحابی ایک لب جو ہے وہ کوئی چیز گندم وغیرہ اٹھا کے صدقہ کر دے اور تم احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کر لو، اس لب کی برابری نہیں ہو سکتی۔ ایک لب اتنا اٹھایا گندم، کتنا آدھا کلو بھی نہیں آئے گا، اس میں پاؤ آ جائے گا، کلو لگا لے، آ تو سکتا نہیں، کلو لگا لے۔ 1 کلو گندم اٹھائی اللہ کے راہ پہ ایک صحابی نے دے دی، تو اللہ پاک کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ احد پہاڑ 3 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے، اونچائی بھی اتنی زیادہ ہوگی، فرمایا اتنا سونا اگر تم اللہ کی راہ میں صدقہ کر لو تب بھی اس ایک لب کے برابری نہیں کر سکتی۔ ایسا ایمان اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو عطا فرمایا تھا۔ تو وہ ایمان، ایسے ایمان کے باوجود ادھر ایمان والے صحابہ، اس طرف ایمان والی ازواج مطہرات امت کی مائیں، وہ ازواج جنہیں خود اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات وہ تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اب ایمان والوں کی ماں ہے دوسری طرف، یہاں پر کامل اور ایمان والے، ایمان میں ان سے کوئی بڑھ نہیں سکتا، وہ موجود ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تمہیں اے صحابہ، جب تمہیں نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے کوئی چیز لینے کی ضرورت پیش آ جائے، کوئی چیز مانگنی پڑ جائے تو پردے کی اوٹ میں مانگنا ہے۔ کامل ایمان والے، ایسے ایمان والے کہ ایمان سے میں کوئی بڑھ نہیں سکتا، دوسری طرف امت کی مائیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرمایا کہ حیا کا تقاضا یہ ہے، شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے، کامل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے تو پردے کی اوٹ میں مانگنا۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، آنکھوں میں کیا رکھا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک نے اس چیز کو منافق والا عمل قرار دیا ہے، یأمرون بالمنکر، کہ جو منافق لوگ ہیں وہ فحاشی کی دعوت دیتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیل جائے، اور فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور آخرت کے اندر بھی یہ دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ کون لوگ؟ جو ایمان والوں کے اندر فحاشی چاہتے ہیں، ایمان والوں کی شرم و حیا کو جو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ حیا کہ الحیاء من الایمان، جس کے متعلق آپ علیہ السلام فرماتے ہیں حیا یہ ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، حیا ہے تو ایمان ہے، حیا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، ہم اپنے حیا، صرف عورت ذات پر ہی ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے، ہم اپنے مردوں کا حال بھی دیکھ لیں کہ ہم مردوں کی حالت کیا ہے۔ بازاروں کے اندر نکلتے ہیں تو ہماری نگاہیں کہاں بھٹک رہی ہوتی ہیں،
وہی نگاہ جس کے متعلق اللہ پاک نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے۔ آج ہماری نگاہیں کہاں بھٹکتی ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے، ہمارے بچوں سے لے کے ہمارے بوڑھوں تک ہماری آنکھیں کہاں ہوتی ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔ تو فرمایا الحیاء من الایمان، حیا یہ تو ایمان ہے، ایمان کا جزو ہے، ایمان ہے تو حیا ہے، حیا ہے تو ایمان ہے، حیا نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ اب ہم نے کامل ایمان والا بننا ہے، یہ ہم نے منافق بننا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے بات رکھ دی ہے کہ یہ خصلت ایمان والوں کی ہو نہیں سکتی، یہ خصلت بے حیائی والی فحاشی والی جو خصلت ہے وہ ایمان والوں کی ہو نہیں سکتی۔ یہ تو خصلت ہے یأمرون بالمنکر، وہ جو منافق لوگ ہیں ان کی چاہت یہ ہے کہ ایمان والوں کے اندر جو ہے وہ فحاشی پھیلے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور یہ منافق لوگ جو ہوتے ہیں اچھی باتوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، منافق لوگ اچھی باتوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ایمان والوں کے متعلق اللہ پاک کیا فرماتا ہے یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں۔ منافق کے متعلق کیا فرمایا یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، جو دعوت تو دیتے ہیں برائی کی، جو دعوت برائی کی دیتے ہیں اور لوگوں کو نیکی سے روکتے ہیں، یہ ایک ایمان والے کی صفت نہیں ہے، یہ تو منافقوں والی خصلت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی صاحب ایمان، کوئی آدمی 5 وقت کا جو ہے وہ نمازی بن جائے، یہ تو سب کی صفت ہے، اللہ رب العزت نے سب کے لیے حکم دیے نماز پڑھنے والا۔ تو اگر کوئی شخص اپنا وقت نکال کے 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بن جائے تو فوراً انگلی اٹھ جائے گی بڑا حاجی بن گیا، بھائی اب تو نماز ہی نہیں اتنی چھوٹتی، بڑا نماز کا پابند بن گیا ہے۔ تو یہ کیا ہے، اب ایمان والے وہ خصلت جو منافقوں والی خصلت تھی آج وہ ایمان والے اختیار کی جا رہے ہیں۔ آپ اپنا لباس شریعت کے مطابق بنا لیں، شریعت کے اندر لباس کا کوئی مخصوص چیز نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرما دیا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ فرمایا 3 چیزیں لباس کے اندر جو ہیں وہ، ایک تو وہ ہے کہ انسان کا ستر ڈھانپنے والی ہو، انسان کا ستر ڈھانپ لے، یہ لباس ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لباس اغیار کے لباس کے مشابہ نہ ہو، یعنی ایسا لباس کہ جو دین اسلام کے منکر لوگ ہیں ان جیسا لباس نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ اگر مرد ہے تو اس کا لباس عورتوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو، عورت ہے تو اس کا لباس مردوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو، بس یہی چیز لباس کے اندر ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہمارا لباس ایسا چست، عورت ہے تو اس کا لباس دیکھ لیں، مرد ہے تو اس کا لباس دیکھ لیں۔ مرد کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ مرد کے جو ٹخنوں کا جو حصہ پونچے کے نیچے رہے گا فرمایا جہنم کے اندر جلے گا۔ یعنی مرد کی شان یہ ہے کہ اپنی پنڈلی جو ہے وہ آدھی سے کم تھوڑی جو ہے وہ ننگی رکھے، لیکن آج ہم مردوں کے لباس کو دیکھیں تو ہمارا لباس، ہماری شلوار، ہماری پینٹ وہ جو ہے نیچے زمین پہ گھسٹ رہی ہوگی، اور عورت کو کہا گیا تھا کہ اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، عورت کا لباس دیکھیں گے تو وہ پنڈلی سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ تو سراسر ہم جو اسلام نے ہمیں شرم و حیا عطا فرمائی ہے اس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ لباس ہمیں دین اسلام نے جو کہا وہ یہ لباس ہے ہی نہیں۔ لباس کیا ہے؟ جو انسان کے اعضاء مستورہ کو ڈھانپے، جس چیز کو اللہ رب العزت نے ڈھانپنے کا حکم دیا اس کو اگر لباس ڈھانپ رہا ہے تو یہ لباس ہے، اور اگر اس کو نہیں ڈھانپ رہا تو یہ لباس نہیں ہے۔ ہمارے کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو ایسا لباس پہنتے ہیں جب رکوع میں جاتے ہیں پیچھے سارا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور عجیب تعجب ہمارا یہ ہے کہ وہی لباس پہن کے کہ جب ہم وہ لباس ایسا چست لباس پہنتے ہیں، مرد حضرات بھی عورتیں بھی، وہ ایسا چست ہوتا ہے
کہ جسم کا ایک ایک حصہ اس میں نمایاں ہوتا ہے۔ اب ہماری شرم و حیا ایسی ماری گئی، ہمارا وہی مرد گھر کے اندر وہی لباس پہن کے پھر رہا ہوتا ہے، اس کے سارے اعضاء اس میں نمایاں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور بہن بھی گھر میں موجود ہے، ماں بھی گھر میں موجود ہے، بیٹی بھی گھر میں موجود ہے، تو وہ اس لباس کو دیکھ کے کیا جو ہے وہ سبق سیکھے گی؟ کیا ہماری شرم و حیا اتنی گر چکی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں سے، اپنی بیوی بچوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے جو اپنے اعضاء کو نہ چھپائیں، جن کو چھپانے کا اللہ رب العزت نے ہر آدم انسان کو حکم دیا کہ اپنے اعضاء کو چھپا کے رکھنا ہے۔ تو آج ہم اپنا لباس اگر شریعت کے مطابق کر لیتے، اغیار نے آ کے تانے نہیں دینے، ہم مسلمان ہی ایک دوسرے کو تانا دے دیں، وہ دیکھو مولوی بن گیا جی، وہ دیکھو مولوی والے لباس پہن لیا، شلوار تھوڑی سی اوپر کر لی، لو جی کپڑا کم پڑ گیا تھا، درزی نے غلط کاٹ دیا، شلوار چھوٹی بن گئی۔ یہ طرز عمل ہمارا بھائی نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا طرز عمل نہیں ہے کہ وہ ایمان والوں کو جو ہے نیکی سے روکیں، یہ تو منافقوں والا ہے۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، جو انسان کو، جو ایمان والوں کو نیکی سے روکتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے یہ منافق تو ہو سکتے ہیں لیکن ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ چند ایک بات انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر منافقوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ کے اندر جو ہے وہ منافقوں والی خصلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اب ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ آج ہم دنیا کے اندر جہاں کہیں دیکھیں گے ہم پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ یہ بڑھ کے بات کرنے لگا ہوں کہ آج آپ اور ہم اخبارات میں